حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں شامل جنتی صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ان عظیم المرتبت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، جبکہ لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والے اس لیے ملا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں، پہلے حضرت رقیہ بعد میں حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ ایسی فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت عثمان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، عین اس وقت جب قریش کی تجارت عروج پر تھی اور آپ کے والد عفان بن ابی العاص عرب کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عثمان نے بھی بچپن سے ہی تجارت میں مہارت حاصل کی۔ سچائی، امانت اور خوش اخلاقی ان کا شعار تھا، یہاں تک کہ اہل مکہ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی حضرت عثمان اپنی پاکیزہ طبیعت، شرم و حیا اور ملنساری کے سبب ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ بغیر کسی تردد کے ایمان لے آئے اور اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں شامل ہو گئے۔ ان کا قبول اسلام کی قوت کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوا، کیونکہ نہ صرف مالی لحاظ سے بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی شخصیت بہت مؤثر تھی۔ حضرت عثمان نے اپنی ساری دولت اور صلاحیتیں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ ہجرت حبشہ کے 2 مرتبہ سفر کیے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں شریک رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ شدید بیمار تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روکا اور فرمایا کہ تمہیں بھی بدر کے اجر میں شریک سمجھا جائے گا، اور پھر واقعی مال غنیمت میں آپ کا حصہ بھی دیا گیا۔ غزوہ احد، خندق، تبوک، بیعت رضوان، فتح مکہ اور دیگر مواقع پر آپ کا کردار نمایاں رہا۔ ایک موقع پر جب غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو مالی امداد کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان نے 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یعنی آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی ضرر نہیں، یعنی جنت کی خوشخبری۔ اسی طرح مدینہ میں جب پانی کا شدید بحران تھا تو حضرت عثمان نے بئر روما کا کنواں ایک یہودی سے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کی توسیع ہو یا فقراء کی مدد، حضرت عثمان ہمیشہ پیش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ادوار میں بھی حضرت عثمان کا کردار انتہائی اہم رہا۔ وہ دونوں خلفاء کے مشیر خاص تھے اور شورا کے اہم رکن تھے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اس کمیٹی نے مشورے کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ سن 23 ہجری میں خلافت کا منصب سنبھالا اور ان کے دور خلافت نے ایک طرف اسلامی سلطنت کو وسعت دی تو دوسری طرف فتنوں کے بیج بھی اگنے لگے، جنہیں منافقین اور یہودی سازشی عناصر نے بھڑکایا۔ آپ کی خلافت کا پہلا حصہ امن، ترقی اور فتوحات سے بھرپور تھا۔ اسلامی سلطنت شمالی افریقہ، آرمینیا، آذربائیجان، قبرص اور مشرقی ایران تک پھیل گئی۔ بحری بیڑا حضرت عثمان کے دور میں ہی قائم ہوا، جس نے رومیوں کے بحری تسلط کو توڑا۔ دوسری طرف اندرونی طور پر چند بد نیت افراد، جن میں عبداللہ بن سبا نامی یہودی منافق پیش تھا، مسلمانوں کے دلوں میں خلفاء اور صحابہ کے خلاف زہر بھرنے لگا۔ حضرت عثمان بخاری کی نرم مزاجی، درگزر اور صبر کو ان لوگوں نے کمزوری سمجھا اور لوگوں کو بھڑکانے لگے۔ حضرت عثمان نے اصلاح کی کوششیں کیں، مگر فتنہ دن بدن بڑھتا گیا۔ منافقین نے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 40 دن تک آپ کا گھر بند رہا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی جیسے جلیل القدر صحابہ نے حفاظتی دستے بھیجے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے خون بہانے سے منع فرما دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو شہادت کی پیشگی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت، اور لوگ چاہیں گے کہ تم اسے اتار دو مگر تم نہ اتارنا۔ اور حضرت عثمان نے آخر تک اس وصیت پر عمل کیا۔ آپ نے اپنا دروازہ بند رکھا، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، روزے سے تھے، حتیٰ کہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جبکہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک فتنہ پرست خنجر لے کر دیوار پھلانگ آیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ پہلا وار اس وقت ہوا جب آپ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور قرآن کے صفات آپ کے خون سے رنگین ہو گئے۔ آپ کی زوجہ نائلہ نے حملہ روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک کوئی بد دعا نہ کی بلکہ قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ کی شہادت نے امت مسلمہ میں ایسا زخم چھوڑا جو آج تک بھر نہ سکا۔ آپ کی تدفین ابتدا میں جنت البقیع سے متصل حش کوکب میں کی گئی، بعد ازاں وہ جگہ جنت البقیع میں شامل کر دی گئی۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط رہا۔ آپ نے قرآن کریم کی جمع و تدوین کا تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، جس کی بدولت آج بھی ایک ہی رسم الخط عثمانی مصحف دنیا بھر میں رائج ہے۔ آپ کا اخلاق، حیا، دیانت، نرم دلی اور خدا خوفی بے مثال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ کا ہر لمحہ امت کے لیے وقف تھا اور شہادت تک آپ نے صبر، برداشت، قربانی اور دین پر استقامت کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے کردار، قربانی، ایثار، حیا اور ایمانی وفاداری کا مکمل عملی درس ہے۔